نماز میں ایھا النبی بطور تعلیم کے ہے، جیسے قل یا ایھا الکافرون بطور تعلیم کے ہے۔ دوسری بات یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علی النبی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ حاضر و ناظر کا صیغہ نہیں ہے، اس پر کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ یا جو ہے اس کا مطلب و معنی حاضر و ناظر ہونا یا زندہ ہونا نہیں ہے۔ یا ایھا الکافرون کا معنی وہ سارے کافر زندہ ہیں اور یہاں پر موجود ہیں اور سن رہے ہیں، تو یہ استدلال ہی غلط ہے۔ تخفیف عذاب والی جو بات ہے جمعہ کے دن فوت ہونا، یہ تو درست ہے، یہ ثابت ہے، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تخفیف کیسی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ظاہر حدیث پر ہمارا معنی جو حدیث کا ہے اس پر ایمان ہے۔ ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے گزشتہ 2-3 جمعہ پہلے لاہور کے ساتھ ایک بیگم کوٹ ہے وہاں کے کسی شخص کا نام لیا ہے، تو اس کو بھی پتہ ہے کہ نہ وہ شخص ہماری مجلس میں مذکور ہوا ہے نہ ہوتا ہے، نہ ہی ہم نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ ہوا یہ کہ اس وقت کئی بندے بیک وقت بولے اور ایک طرف سے عبداللہ نے اس کا نام لے لیا اور وہ نام ریکارڈ ہوا، اور اس نے یہ کیا عبداللہ نے وہ نام لے لیا۔ میری مراد وہ بندہ نہیں تھا، لیکن دشمن جو ہے نا اس کی بد خصلت کہ وہ نہ کسی کی وضاحت قبول کرتا ہے اور نہ کسی کی معذرت قبول کرتا ہے۔ انسان عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو منفی بات کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس سے مراد نہیں ہوں، لیکن بعض جذباتی اور جوشیلے نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہی اس کی مراد ہوں اور حضرت نے مجھے ہی مراد لیا ہے، حالانکہ اس کی وضاحت دی جا سکتی تھی۔ کئی دفعہ 4-4 5-5 6 افراد اکٹھے بول پڑتے ہیں، تو کوئی اس کا مطلب و معنی وضاحت کے بغیر ہی اپنے اوپر مسلط کر لے تو یہ اس کا اپنا فہم ہے۔ ایک آدمی کسی سے پیسے لے کر کاروبار کرتا ہے، پیسے ادھار لے کر کاروبار کرتا ہے، ادھار لے کر کاروبار کرنا درست ہے۔ جس سے لیتا ہے اس کا گناہ اس کے سر پر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی سودی بندے سے پیسے لے لیتا ہے بغیر سود کے، یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ کہ کوئی بندہ سودی بندے سے بغیر سود کے پیسے لے کے کام کرتا ہے، اس کے سود کا وزر اس سودی پر ہے، اس نے بغیر سود کے پیسے لیے اور اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، یہ درست ہے۔ اہل تشیع مذہب کے لوگ ماتم کو قرآن پاک سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے منسلک کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف کی جدائی پر ماتم کیا۔ مروجہ جو ماتم ہے قرآن مجید تو بڑی دور کی بات، نبی علیہ السلام کا اسوہ بڑی دور کی بات ہے، اہل بیت اطہار سیدنا علی اور ان کی اولاد سے ہی ثابت نہیں۔ یہ نیزے کا، تلوار کا، چھری کا، کولے کا ماتم، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 چیزوں نے اہل تشیع کے مسلک کو سب سے زیادہ نقصان دیا ہے۔ ایک، مروجہ ماتم نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے ان کو، اور دوسرا نکاح متع کی حمایت نے ان کو نقصان دیا ہے، اور تیسرا تبرہ اور جو گالیاں دینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ فطرت انسان میں اس کے بارے میں نفرت پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع کے اکثر لوگ ہی متع کو عملاً قبول نہیں کرتے باوجود کہ ان کے مسلک میں جائز ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو تکلیف دینا اس کی نفرتی فطرت انسانی میں موجود ہے۔
اور کسی کو گالیاں دینا گندی اور ننگی، تو یہ جو تین چیزیں ہیں انہوں نے ان کے مذہب کو انتہائی نقصان دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، پیر عبد القادر جیلانی نے 14 سپارے قرآن پاک کے اپنی والدہ کے پیٹ میں حفظ کیے تھے، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر قرآن مجید یاد کرنا یہ جاہلوں کی گپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب کرے۔ وہ آپ نے چند دن قبل کبوتر بازوں کی ایک گپ ہے، وہ آپ نے سوشل میڈیا پر سنی ہوگی کہ میرا کبوتر اڑا اور اتنا اڑا اور اتنا اڑا، دوسرے نے کہا کہ میرا اس سے بھی زیادہ اڑا۔ تو بالکل جو کرامتیں بنانے والے ہیں، ایک کرامت بناتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، دوسرا کہتا ہے 7 سال کی عمر میں کر لیا، تیسرا کہتا ہے 5 سال کی عمر میں کر لیا، چوتھا کہتا ہے 2 سال کی عمر میں کر لیا، پانچواں کہتا ہے کہ 40 دنوں میں کر لیا، چھٹا کہتا ہے یہ کیا کرامت ہے، انہوں نے ماں کے پیٹ میں ہی حفظ کر لیا۔ یہ کرامتیں بنانے والوں کا بھی آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ گپ چھوڑتا ہے۔ ابھی چند دن قبل میں لطیفہ ایک بناوٹی وہ پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، تو یہ کرامتیں جو بنانے والے ہیں مجھے تو بالکل ایسے ہی معلوم ہوئے ہیں کہ فلاں ملک کا تیراک تھا، اس نے نہر کے اندر چھلانگ لگائی اور وہ دریا سے نکل آیا، دوسرے ملک والے نے دریا میں چھلانگ لگائی، وہ سمندر سے نکل آیا۔ تو کہتے ہیں فلاں ملک کا جو بندہ تھا اس نے چھلانگ لگائی، وہ ڈونکی پمپ سے باہر نکل آیا، وہ ٹوٹی سے باہر نکل آیا۔ بالکل اسی طرح یہ جس طرح بناوٹی گپ جھوٹ ہے، اسی طرح کرامتیں بنانے والے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر بات جو ہے وہ گڑھتے اور پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر۔ جی نہیں، چائے تو نشے میں نہیں آتی۔ جو علماء ہیں وہ ماہرین کی رائے سے کوئی فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ جو پتی ہے، ایک تو اس کے اندر تسکین موجود ہے، لیکن ایسی تسکین نہیں ہے کہ جو نشے میں چلی جائے، کہ انسان کو چائے نہ ملے تو اس کی عقل زائل ہو جائے۔ بات ہے عقل کی، ما خامر العقل، چاہے آپ جو چائے پینے والا چائے کا رسیہ ہے 20 مرتبہ بھی پینے والا ہے، اگر وہ چھوڑ دے گا تو اسے اس کی عقل زائل نہیں ہوگی۔ نشہ ایسی چیز ہے جس سے عقل زائل ہوتی ہے۔ نیکوٹین تو ہمارے جسم کے اندر بھی بنتی ہے اور کئی چیزوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ نیکوٹین کی بیس پہ اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، حرام ما خامر العقل، یہ چیز، یہ اصول ہے۔ کھابے بعد میں نشئی آدمی اگر کوئی چیز آپ کو تحفہ دیتا ہے، چوری کا نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ خرید سکتے ہیں، لیکن یہ ہو کہ چوری کا مال نہ ہو۔ نشئی کئی لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں اور صحیح بہترین کام کرتے ہیں، اور کئی نشئی ہیں جو چیزیں چوری کر کر کے بیچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنے فرقے ہیں، سمجھ نہیں آتی کس کو ترجیح دی جائے۔ بھائی آپ قرآن اور سنت پر عمل کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوں، فرقوں کے پیچھے نہ چلیں۔ جب فرقوں کے پیچھے چلیں گے تو خود آپ نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ جب آپ قرآن اور سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اس آزمائش سے، تکلیف سے باہر نکل آئیں گے۔ سر میاں بیوی آپس سے لڑ گیا ہے، اس قرآن کے ہاتھ رکھا ہے، پھر بعد جو 3 دفعہ کہہ دیتا ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق۔ ٹھیک ہے جی، وہ پھر پیکے چلی گئی ہے بچی اپنے ماں باپ کے گھر، یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 دفعہ اکٹھی طلاق دیتا ہے تو 1 طلاق شمار ہوگی،
اس کے بعد ان کی صلح ہو سکتی ہے۔ کس روح نال؟ اسلام دی روح نال اکٹھیاں طلاقاں پاویں 3 ہون تے پاویں ایک اکو ہی ہوندی ہے۔ اچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دے دور اندر اکٹھیاں 3 طلاقاں ایک شمار ہوندیاں سن۔ اچھا میں مثال دینا، جی جدوں تہاڈا نکاح ہویا جی کنی واری آکھیا سارے قبول ہے 3 دفعہ تے نکاح 3 ہوئے نے کہ ایک ہویا ہے؟ ایک جے 3 واری قبول کیا نکاح ایک ہے تے 3 والی طلاق دتے ایک کیا ہونی؟ اچھا اے سنی تے فقہ جعفریہ اے آدنو ہو جاندی سنو جی تے اے تسی اہل حدیث والے فرماندے ہو نہیں ہوندی، اے دا حل تواڈے مطابق کی ہے؟ کہتے ہیں سنی کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ کیا لالا کڈاؤ وہ سمجھ دیو نا، حلالہ کرن والے تے بھی لعنت ہے تے جدے لئی کروایا جائے او دے تے بھی لعنت ہے۔ اے دا حل میں حال ادا صبح مفتی صاحب جامع چ بیٹھے ہون گے جی تانوں حدیثاں بھی لکھ دین گے، آیتاں بھی لکھ دین گے، 8 بجے آ جائے جی، ایتھے ہاں جی کاغذ دے اوتے لکھ کے دین گے، تے او جے پاویں سپریم کورٹ تک لے جائے جائے، پکی پیڑی گل لکھ کے دین گے۔ او صلح کس طرح کرنی ہے؟ صلح اگر 3 ماہواریاں نہیں لنگیاں تے صلح ہو جائے گی گواواں دی موجودگی چ، اج کچھ دنوں دی بات ہے، صلح ہو جائے گی، پریشان نہ ہو، تو صبح 8 بجے تک اتنے پہ رہنا، منڈی باؤ دی جو اگے پنڈ ہے اتنے چل کے کوئی گل نہیں، تسی صبح آ جاؤ ایتھے اندر جامعہ دے اندر حفیظ الرحمان صاحب نے انہوں نے ملیا جے تہاڈا مسئلہ حل کر دیں گے۔ جا تے اتنے کدے رہ گا ہاں مدرسے دے وچ ہی رہ لیا جے، کوئی گل نہیں، میں نے فتوا لکھ دیں گے لکھ کے دین گے، مور لا کے دین گے، ٹھیک ہو گیا؟ چلو سوال ہے آپ یزید کے حامی تھے؟ وہ طلاق نہیں نہیں ہوندی، اب مخالف ہیں، فیس بک پر ایک ویڈیو چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی موقف پر یو ٹرن نہیں لیا۔ پہلی بات ہے کہ اس کو اختیار کرتے ہیں بڑے تدبر اور تحمل کے ساتھ، بڑی سوچ فکر کے ساتھ، اور پھر جب اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس پر ڈٹ بھی جاتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کی وضاحت پہلے بھی کی ہے کہ یزید جو ہے وہ ظالم و فاسق بادشاہ تھا جس کے دور حکمران میں اہل بیت کا قتل ہوا ہے، واقع حرہ اہل مدینہ صحابہ تابعین کا قتل ہوا ہے اور ان کو لوٹا گیا ہے، اور بیت اللہ پر لشکر کشی کی گئی ہے۔ اب یزید کے بارے میں 2 گروہ ہیں، ایک اس کو ہیرو ماننے والے اور ایک اس کو کافر کہنے والے۔ ہم نہ ہیرو ماننے والوں میں سے ہیں اور نہ کافر کہنے والوں میں سے ہیں، تو جب اس کی تکفیر کی نفی کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یزید کی حمایت ہو رہی ہے، اور جب اس کے ہیرو ہونے کی نفی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ نہ اس کے ساتھ ہماری محبت ذاتی ہے نہ دشمنی ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض ہے۔ لیکن میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں جو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اسلام کی 14 صدیوں میں کسی شخص نے بھی یزید کو قطعی طور پر جنتی قرار دیا ہو کہ یزید جو ہے وہ قطعی طور پر جنتی ہے؟ سوال نمبر 2، کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے بارے مخالف، ان کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک باغی اور طاغی کہا ہو؟ سوال نمبر 3 کہ کیا کبھی کسی نے یزید کی حمایت میں اہل بیت اور سیدنا حسین کے فضائل اور مناقب سے آنکھیں چرائی ہوں، ان کو بیان نہ کیا ہو، ان کو سنا نہ ہو؟ اور بالخصوص اہل حدیث جماعت کے جو اسلاف ہیں، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ تک کوئی شخص جو ہے وہ یزید کا حامی جماعت اہل حدیث کے اندر گزرا ہو؟ تو یہ بھٹو دور کے بعد جب سپہ صحابہ اور سپاہ محمد شیعہ سنی تحریکات بنی ہیں، پاکستان کے امن کو یا پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش جو عالمی کی گئی ہے، اس کے زیر اثر چھپنے والا لٹریچر جو پھیلایا گیا اور اس کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کا دماغ جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ منکرین حدیث جتنے بھی ہیں وہ سب یزید کے حامی ہیں اور سیدنا حسین اور اہل بیت کے مخالف اور دشمن ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے یزید کو دنیا کا مصداق کہا ہے اور دیگر علماء اور علماء جو
باوجود مصداق کہنے کے وہ پھر بھی اس کے حامی نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حافظ ابن حجر اور امام ذہبی اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ یا دیگر افراد جو حدیث قسطنطنیہ کا مصداق یزید کو قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس کو فاسق اور ظالم کہتے ہیں۔ اس کا پھر یہ مطلب واضح ہے کہ وہ اس حدیث کا معنی قطعی اس کو جنتی قرار دینا نہیں لیتے۔ ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی صدی سے یعنی کہ 60 ہجری کے بعد جب امام حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد سے امام بخاری تک ثبوت کیوں رہا ہے؟ کسی نے ان کے اوپر سب و شتم؟ یہ غلط بات ہے۔ امام احمد کا قول ہے هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل۔ حدیث کی کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں، یہ جو دورانیہ اس دورانیہ کے اندر امام لیث ہیں، دیگر ائمہ محدثین ہیں، ان کے اقوال موجود ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں تو آتا ہے وہ طائف ہو گئے تھے اس میں۔ یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اہل سنہ والجماعہ کے اندر اسلام کی 14 صدیوں میں یزید کا کوئی حامی نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث کی کتابیں پڑھ پڑھ کر ان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ انسان گناہ کرے اور پھر نادم ہو کر سچی توبہ کر لے، مگر پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرنا چاہیے، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پختہ توبہ کرنی چاہیے۔ پختہ توبہ ہے جس میں دوبارہ اعادہ نہ ہو، اور اگر اس سے دوبارہ گناہ ہو گیا تو پھر پختہ توبہ کرے، پکی سچی ٹھٹی توبہ کرے۔ داڑھی اور خط کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ داڑھی انبیاء کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور جو کم سے کم داڑھی 1 منٹ رکھتا ہے اس پر کوئی فسق کا فتویٰ نہیں ہے۔ خط کرواتے ہوئے داڑھی کے بال جو ہیں وہ رخساروں کے اور جبڑے کے بال نہیں اتارنے چاہیے۔ خط اگر کھوپڑی کے بال اتارے جائیں تو درست ہے، گردن کے بال اتارے جائیں تو درست ہے۔ کیا آپ نے کہا ہے؟ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک بیگم ہے، اس کی بیوی اور ایک اکلوتی بیٹی۔ ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کی بیوی اور اکلوتی بیٹی ہے۔ بیوی کا 1/8 ہے، نصف اس کی بیٹی کا ہے، باقی اس کے بہن بھائیوں کا ہے۔ سمیر الاسلام صاحب نے اٹک پنجاب سے سوال کیا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر صحابہ اور امام زین العابدین نے بیعت کی تھی، آپ کی تقریر سنیے، حوالہ بتا دیں۔ بھائی یہ رجال کشی کا حوالہ ہے اہل تشیع کی کتابوں میں سے، زین العابدین کے بیعت کرنے کا، اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا۔ بیعت کرنے سے مراد کسی کا عادل ہونا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ظالم بادشاہوں کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے، جیسے عبد المالک بن مروان ہے اور حجاج بن یوسف ہے۔ بیعت توڑی بھی ہے اس کے بعد؟ جی بیعت توڑنے کا بھی آتا ہے، واقع حرہ تبھی تو ہوا نا، بیعت توڑی ہے تو واقع حرہ ہوا نا۔ حافظ صاحب اکثر علماء کہتے ہیں واقع حرہ میں 700 صحابہ کا قتل یا صحابیات کی عصمت گری ثابت نہیں۔ میں نے ائمہ محدثین کے ذاتی اقوال پیش کیے ہیں۔ نام میرا ہے کہ مولوی جو ہیں وہ مجھ پر چڑھائی کرتے ہیں، ائمہ محدثین جو ہیں ان کا نام لے کر رد کریں، لوگوں نے ان کا حشر و نشر کر دینا ہے۔ لوگوں سے درخواست ہے سوالات کے جوابات کے دوران لقمہ نہ دیا کریں۔ سوشل میڈیا پر لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے افراد بڑے مفتی ہیں۔ ہاں، بیچ میں بڑے بڑے مفتی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے علم میں نہیں ہے، میری مجلس کے اندر بڑے سارے علماء، خطباء، ائمہ، طلباء حدیث موجود ہوتے ہیں۔ شاید ان کا لقمہ دینے سے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی عامی بندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ واقعتاً خطبہ جمعہ کے دوران، بلکہ مجھے یہ شرف حاصل ہے، گجرانوالہ شہر میں سب سے زیادہ جس خطیب کے خطبہ میں علماء، ائمہ اور دعات، دائی، واعظ آتے ہیں، وباللہ توفیق وہ یہ میرا خطبہ ہے، وللحمد، اللہ کا شکر و کرم ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح عید کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ شہر کے اندر کثیر علماء کی تعداد الحمدللہ اس میں آتی ہے۔
تو علماء لقمہ دینے کا حق رکھتے ہیں نا. مثال کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو وہ مجھے بات لقمہ دیتے ہیں تو میں کہوں تم کیوں لقمہ دیتا ہے تو بڑا مفتی، کوئی بات نہیں. چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن مصلحتاً سوال کے الفاظ دے کر وہ چیزیں ہم بیان نہیں کرتے، فتنہ پیدا نہ ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. اہل تشیع اور اہل سنہ دونوں کی کتابوں کے اندر اس نکاح کا ہونا ثابت ہے اور یہ مضبوط بات ہے. جی مسند الفاروق ایک حدیث کی کتاب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی جو بیان کردہ احادیث ہے جمع کی گئی ہیں. مسند احمد کے اندر بھی امام احمد نے مسند الفاروق جو ہے اس کو مرتب کیا ہے، اور دارالسلام نے بھی یہ قریب ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک انتہائی عمدہ کتاب شائع کی ہے جس میں فضائل، مناقب، حالات. اسی طرح ایک دکتور قلع نام ہے قلع، تو انہوں نے انسائکلوپیڈیا عمر بن خطاب کے بارے میں مرتب کیا ہے جو بڑی ضخیم جلد کے اندر موجود ہے. جی قاری صاحب، دوران نماز اپنے کپڑے کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے. نماز تو ہو جائے گی لیکن دوران نماز کپڑے کو اور بالوں کو فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. تھوڑا سا آگے ہو جائے. جی بدعتی صاحب بدع، اس سے مراد موجد بدع ہے. اب کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، معاشرتی دوستی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. اب جب آپ اس کے قریب ہوں گے، اس کو اپنے اخلاق سے متاثر ہوں گے، تبھی تو وہ آپ کی دعوت پہ غور کرے گا. بات سمجھ آئیے؟ سر رات کو سوتے ہوئے طلاق ہو گئے، اس سے نکاح ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی عورت کے ساتھ خواب کے اندر جنسی عمل دیکھتا ہے اور احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے نکاح تو نہیں ہوتا. خواب میں آپ نماز پڑھاتے ہوئے دیکھیں، امامت پڑھاتے ہوئے، ہاں، اس کا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص خواب کے اندر امامت کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے گا یا دین میں اللہ تعالیٰ اسے کام لے گا. یہ اس کی تعبیر ہے. یہ پرانے دور کے اندر مولویوں کے لوٹنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا کہ کسی بندے کو خواب کے اندر کسی عورت سے مقاربت ہوتی ہے اور احترام ہو جاتا ہے تو نکاح ہو گیا ہے. اب نکاح مولوی نے توڑنا ہے، مولوی کو خرچہ پانی لگاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیسی فضول باتیں ہیں، احمقوں کی، دنیا میں رہنے والوں کی باتیں ہیں. عدالتی طریقہ کار سے طلاق ہو جاتی ہے اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا. جی ہاں، اگر حاکم وقت نکاح کو فسخ کر دے اور خامند کو پتہ نہ ہو اور خامند اس کا حصہ نہ بنے تو حاکم وقت جو ہے وہ نکاح کی گرہ کو کھول سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے. ایک منٹ، سوال ہے کہ حضرت عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نکاح مانگا تھا. میرے پیارے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا. نسل کا جو رشتہ ہوتا ہے، دمادی کا جو رشتہ ہوتا ہے، سوائے میرے رشتے کے، یہ قیامت کی صبح تک رہے گا. اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے بڑے سارے لوگوں نے خاندان نبوت کے اندر شادیاں کرنے کی خواہش کی ہے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے نکاح کیے ہیں اس کے پیچھے بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. ناپاکی کی حالت میں ذبیحہ دینا جائز ہے؟ یعنی ایک آدمی جنبی ہے تو وہ کیا تکبیر پھیر سکتا ہے؟ جی، جنبی بندہ جو ہے وہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کر سکتا ہے. جنابت اس کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے.
یا ذبح کرنے کے عمل کے اندر جنابت جو ہے وہ لائق نہیں. جیسے آپ کی اور ہماری مائیں ناپاکی کے ایام میں ہمیں کھانا بنا کر کھلاتی ہیں، سحری افطاری بناتی ہیں، روٹی اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کو کہا کہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ماہواری سے ہوں. تو آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ کے اندر نہیں ہے. تو ان ایام کے اندر ہاتھ پلید نہیں ہوتا. جی پنجابی چ گل کرو، میں پنجابی ہاں. یہ اچھی خواب ہے، مبارک، مالی فائدے کی خواب. جس نے دیکھی اللہ تعالیٰ اس کو مالی فائدہ دے گا یا کوئی قیمتی چیز. یہ اس کا جواب ہو چکا ہے. قبر کو چومنا جائز نہیں ہے. صحابہ کرام سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی قبریں ہیں. قبر کو چومنا، قبر پر جھکنا، سجدہ ریز ہونا یہ جائز نہیں ہے. جی خواب دیکھنا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے نماز توڑ دی ہے، پھر ان سے پوچھنا کہ یہ کیا معاملہ ماجرا ہے، تو یہ ایمانی فتنہ ہے. ایمان کمزور ہے. نمازوں کی پابندی، بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں. اللہ تعالیٰ مالک چاہتا ہے کہ آپ اچھے دیندار بنیں. بات سمجھ آئی؟ ٹھیک. سوال کیا ہے کہ میں 13-14 دن گجرانوالہ میں رہتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر چلا جاتا ہوں. 18 دن تک آپ نماز قصر پڑھ سکتے ہیں. قصر کی وجہ سے جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ جماعت پڑھیں، اور اگر جماعت سے نماز نہیں ملتی تو آپ قصر کر سکتے ہیں. 18 دن تک کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں 14 دن مسلسل قصر کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی فتویٰ ہے. 2 دن میں گھر میں رہتا ہوں، گھر میں بھی قصر کر سکتا ہوں؟ نہیں، گھر میں آپ پوری پڑھیں گے. گھر میں جی گجرانوالہ میں آپ ملازمت کرتے ہیں یا تجارت کرنے کی غرض سے ٹھہرتے ہیں تو 18 دن تک آپ قصر کر سکتے ہیں. واپس آ کے دوبارہ پھر قصر کر سکتا ہوں؟ جی آپ بے شک 10 سال تک آتے جاتے رہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جی حافظ صاحب. جی حافظ صاحب اس کی دلیل کوئی موجود نہیں ہے. 3 دن تک قصر کرنے والی کوئی دلیل روئے زمین پر موجود نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف. جو علماء 4 دن قصر کی روایت پیش کرتے ہیں وہ دوران سفر ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ سے مدینہ کا سفر ہے. اقامت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 18 دن تک کی ہے اور 18 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی ہے. جو یہ فتویٰ دیتے ہیں نا کہ 3 دن تک، وہ کہتے ہیں مہمان عدت جو ہے وہ کہتے ہیں 3 دن، چوتھے دن جو ہے وہ اس کا صدقہ ہو. اصل میں وہ قیاس کرتے ہیں. جو علماء 3 دن تک قصر کرنے کی بات کہتے ہیں ان کا جو استدلال ہے وہ قیاس سے ہے. موضوع پر مسا 3 دن، مہمان کی مہمانی 3 دن، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قیاسی ہیں. جب واضح نص آ گئی ہے صحابی رسول کی حدیث بھی اور ان کا فتویٰ بھی، تو حدیث واضح ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. بعض علماء نے لکھا ہے لیکن یہ کچی بات ہے، کچی بات ہے. ایک آدمی وظیفہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے تو اذان شروع ہو جاتی ہے، وہ ساتھ وظیفہ بھی کرتا ہے، ساتھ ایک آدمی وظیفہ کر رہا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، وظیفہ چھوڑ کر اذان کا جواب دے. ساتھ کو بھی پڑھتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اس جیسے کلمات کہو اور پھر مجھ پر درود پڑھو.
جی تلاوت قرآن کے دوران اگر اذان شروع ہو جاتی ہے تو تلاوت چھوڑ دے گا. جی وضو کے دوران اگر اذان ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لحظہ رک جائے، جواب دے، پھر وضو کر لے. ویسے دے سکتا ہے دوران وضو جو ہے کلی کرنے کے بعد زبان فارغ ہوتی ہے تو کلمات کا جواب دے سکتا ہے. جی ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے. جی بالکل ہاف بازو نماز ہو جاتی ہے. نماز کے دوران ہاتھ باندھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، دائیں ہاتھ کو یہاں پر رکھے کونی سے پیچھے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عہد نبوی میں ہمیں اس طرح ہاتھ باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا. کدھر سبحان اللہ، یہ ناف سے اوپر اور یہ جو سینے کی ہڈی ہے یہ سینہ ہے، ناف سے اوپر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، ایک سینے کا حصہ ہے جو نہر سے ملا ہے اور ایک سینے کا حصہ ہے جو بطن سے ملا ہے. پسلیاں کدھر تک ہیں ذرا؟ ہاں، جہاں ختم ہوگی وہاں اس کے سامنے ناف ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب. جی ماشاء اللہ هو علی خیر. ایک شخص جو ہے خواب دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ خیر پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان نصیب کرے. یہ رغبت بھی ہوتی ہے. کئی دفعہ ایک بندے کے اندر نماز کی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو یہ خواب آتی ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی ہے کہ وہ نماز کی کوتاہی کو دور کرے. اور اگر اس کے اندر نماز کی کوتاہی نہیں ہے تو وہ خیر پر ہے اللہ کے فضل سے. جرابوں پر مسح ہے. جرابوں کا تعلق سردی سے بھی ہے اور پاؤں کی حفاظت سے بھی ہے. یہ وجہ کہ جراب 12 مہینے استعمال ہوتی ہے، سردی میں بھی اور گرمی میں بھی. جی ان کی یہ بات غلط ہے. مولانا جو مسعود صاحب ہنسانے والے جو مفتی ہیں، لطیفے سنانے والے مفتی کراچی کے جو لطیفے سنانے والے مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح نہیں ہوتا. کیا نام ہے ان کا؟ چلو جو بھی نام ہے، طارق مسعود صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی وفات سے چند دن قبل جرابوں پر مسح کے قائل. یہ ہدایہ کے اندر اور فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ہاں جی، میں حدیث عرض کر دیتا ہوں. حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سروں پر جو پگڑیاں ہیں اور جو کپڑا پاؤں کے اوپر گرم رکھنے کے لیے لپیٹا جاتا تھا، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کرنے کا حکم دیا ہے. کپڑے کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، امرہم ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین. تساخین سے مراد پاؤں پہ لپیٹنے والا کپڑا. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح ساری زندگی پڑھی ہے. یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ نماز تراویح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد ساری زندگی پڑھی ہے. جماعت آپ نے کروائی ہے 3 دن صحابہ کرام کو، چھوڑی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیشگی جو ہے نا وہ سمجھی ہے، اور انہوں نے پھر اس کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھا ہے. جی پڑھی ہے. ان کی بات بھی مان لیں. صحابہ کرام عبادت اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے. صحابہ کرام کا عبادت کرنا بھی حکماً مرفوع ہوتا ہے.
تھا کہ روزہ جس میں رکھنا ہے وہ لازمی ہے۔ لازمی کا معنی فرض نہیں ہوتا، سنت لازمی ہوتی ہے۔ مسلمان ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، نفل کیوں چھوڑے؟ تراویح کیوں چھوڑے؟ نبی علیہ السلام نے جو چیز اختیار کی ہے، صحابہ کرام نے اس پہ ہمیشگی کی ہے، آپ کیوں چھوڑتے ہیں؟ صحابہ کرام تراویح چھوڑتے ہی نہیں تھے، آپ دیکھیں نا۔ تو یہ جو ایک اور چیز ہے، جتنا آپ مسجد کے ساتھ منسلک رہیں گے نا نماز سے، اتنا ہی زیادہ آپ کی شہوت آپ کے کنٹرول میں رہے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، قیام، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، نفس کو کچلنے کے لیے یہ نماز نوافل تہجد۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کرنا، انگلی اٹھا کر کلمہ پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھنا ثابت ہے، اور عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صاحب یہ جو امام جی مصوبی کاریگر ہے وہ ہمارے پاس کام کرتا تھا، پہلے کسی اور آدمی پہ کام کرتا تھا، اس کی پیشگی ہے 50,000، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سے چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، پھر اسے ہم نے 6 ماہ کا ٹائم دیا کہ پیسے واپس دے۔ اب وہ کہے کہ میں کسی سے ادھار لے کے دے رہا ہوں یا سود پہ دے رہا ہوں، اس میں کوئی آیا کہ نہیں، آپ جو ہیں اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دیں، اگر مہلت نہیں آپ دے سکتے، آپ تنگ دست، خود بھی تنگ دست ہیں، ہمارے ہاں یہ لوگ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، کسی کے پیسے ہڑپنے ہو تو اس کو کہتے ہیں اچھا میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، سود پر اٹھا کے دیتا ہوں، تو لینے والا بندہ چپ کر جاتا ہے۔ تو یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ اس کا یہ عمل چلاکی پر مبنی ہے یا حقیقت پر ہے۔ اگر تنگ دست ہے تو مہلت دیں، اور اگر وہ ٹال مٹول کرنے والا ہے تو پھر اس کو مہلت نہ دیں۔ حالات آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جی میری والدہ اب صاحب یہ جو امام کا لفظ ہے، ہم بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ بھی لوگ بولتے ہیں، احمد کرام، امام ابن تیمیہ، امام ابو حنیفہ، امام کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جی جی جب حضرت حسین کا نام آتا ہے جی، تو امام کے اوپر جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ امام نے کہنا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے، جبکہ احادیث میں علیہ السلام کا بھی لفظ کیا ہے، جی اور امام تو عام لفظ عام لوگ نہیں بولتے، جب حضرت حسین کا نام آتا ہے تو امام کی دعوت ہے۔ یہ بہت بہترین سوال ہے۔ لفظ امام کا معنی ہے پیش رو، پیشوا، جس کے آپ فالور ہیں، دین میں رہنمائی کرنے والا، یہ امام ہے۔ سپہ سالار کو بھی کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو بھی کہتے ہیں، حاکم وقت کو بھی کہتے ہیں، جتھے کے سردار کو بھی کہتے ہیں امام۔ اور اب جتنے بھی دین کے اندر بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، امام بخاری، امام ابن تیمیہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، اسی طرح صحابہ کرام بھی امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ ان سے بڑھ کر امام صحابہ کرام ہیں کہ امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی۔ اب دیکھیے ذرا لوگ کیا کرتے ہیں، تمام جو دینی بزرگ ہیں ان کو تو امام کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو امام نہیں کہتے، صرف حسین کو امام کہتے ہیں۔ یہ جو فرق ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ فرق نہ کریں تو درست ہے۔ ابو بکر علیہ السلام بھی کہیں، حسین علیہ السلام بھی کہیں۔ اب ابو بکر کو ساری زندگی علیہ السلام نہیں کہنا، ان کے علیہ السلام کی مخالفت کرنا، ان کو امام نہیں کہنا، ان کے امام ہونے کی مخالفت کرنا، اور حسین کو امام علی مقام علیہ السلام کہنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرق نہ کریں تو درست ہے۔ دوسری بات، اہل تشیع جو ہیں ان کے نزدیک امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں امام حسین، اس کا مطلب ہے حسین تمام نبیوں سے افضل ہے، علی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ تو وہ رتبہ امامت
بالاتر از رتبہ پیغمبریست، امامت کا رتبہ نبوت سے زیادہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ تو اس نظریے کے ساتھ تو امام نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام کا امتی ہو وہ نبیوں سے افضل ہو، تو اس لحاظ سے علماء کہتے ہیں کہ آپ نہ کہیں۔ ویسے دینی رہنما صحابہ کرام امام ہیں ہمارے، وہ ائمہ ہیں، تو آپ ان کو امام کہیں، امام حسین کہیں، امام حسن کہیں، امام علی کہیں، امام ابی بکر کہیں۔ تو یہ مختصر اور جامع میں جواب سمجھتا ہوں آپ کے لیے۔ علی مولا کہہ سکتے ہیں، یا علی جو ہے یا رسول اللہ یا علی، وفات کے بعد صحابہ کرام نے استغاثہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ اسی طرح بعض بریلوی علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سیاسی خلیفہ ہے اور علی روحانی خلیفہ ہے، تو یہ بھی شیطانی اور بناوٹی بات ہے۔ افضل الصحابۃ بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے بعد روحانی، ایمانی، سیاسی اور فضیلت کے لحاظ سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ من کنت مولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست، یعنی وہ علی کا دوست ہے، یعنی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے رکھتا ہے۔ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، اہل تشیع مولا علی کا معنی لیتے ہیں خلیفہ بلا فصل۔ ابو بکر نہیں ہمارے مولا، عمر بھی مولا ہیں، عثمان بھی مولا ہیں، بلکہ آپ اپنی مسجد کے امام کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ جی کسی کے ساتھ صحابی کے ساتھ مولانا لگا سکتے جی لگا سکتے ہیں۔ میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں اور گمراہی کا بھی شکار ہے۔ والدہ بیمار ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، خدمت کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی بات ان کو تلقین کریں، نصیحت کریں، بس یہ نصیحت کافی ہے، نصیحت کافی ہے، اس سے بڑھ کر نہ کریں تاکہ ان کے اندر ضد پیدا نہ ہو، نفرت پیدا نہ ہو، پیار محبت سے ضد اور مجمل کلمات کہ اللہ ہی ہمارا مشکل کشا، داتا، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، اس طرح کے کلمات اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے۔ جی کیا اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کو حاسدین کے حسد سے بچائے۔ چھپکلیاں دیکھنا یہ گھر کے اندر گندگی، حاسد، اس طرح کی چیزیں اس سے مراد ہوتی ہے۔ ماہواری سے آلودہ کپڑے گھر میں نہ رکھیں، واش روم کی صفائی کریں، بیڈ کی صفائی کریں۔ جب پاکی پلیدی کا انسان خیال نہ رکھے تو خواب کے اندر چھپکلیاں نظر آتی ہیں۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بات بھی گھڑی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، ابو بکر چھت ہے اور عمر اور عثمان کھڑکیاں ہیں، تو یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں۔ مدینہ کے اندر پیدا ہونے والی جو ہر کھجور ہے وہ اجوا کھجور کی فضیلت میں ہے۔ مدینہ کے اندر پیدا ہونے والی کھجور کی ہر قسم اجوا کھجور کی فضیلت کے حکم کے اندر ہے۔ جی بالکل، افادیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجوا کے حکم میں قرار دیا ہے۔ ویکسین جو ہے لگوانی چاہیے۔ نہیں اب دوسری لگوانی پڑے گی، اب لگوائیں دوسری۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، علمها عند ربی فی الکتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ میں پلازمہ دے چکا ہوں، کرونا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، پھر اینٹی باڈی ٹیسٹ
210 پوائنٹ آئے، اس کے بعد پھر میں نے کرونا ہونے کے بعد پلازما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جس کو پلازما لگا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صحت دے دی۔ جی پاکستان میں پاسپورٹ شناختی کارڈ بن جاتے ہیں، یہ تو پھر کرونا کارڈ ہے۔ 7 گھروں سے پانی اکٹھا کر کے کیا پڑھ کے سورۃ فاتحہ 100 دفعہ، ابن قیم رحمہ اللہ ان کا یہ مجرب عمل ہے کہ 100 دفعہ سورۃ فاتحہ زمزم پر یا 7 مسجدوں کا پانی لے کر اس پر پڑھیں اور دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی سورۃ فاتحہ۔